بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسحاق صاحب کا گھرانہ پورے محلے میں اپنی شرافت، عملیات اور دکھ رکھاؤ کی بنا پر بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی بیگم بھی ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں اور بیٹی سے نوازا تھا۔ بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ماں باپ نے اخلاقی اقدار اور بلند کرداری پر خاص توجہ مرکوز رکھی تھی۔ نتیجہ گھر امن اور ایمان کا گہوارہ تھا۔ لیکن اب اصل امتحان شروع ہونے کو تھا، کیونکہ اب بچوں کی شادی کے معاملات طے ہونے والے تھے۔ دونوں بیٹے برسر روزگار تھے، بیٹی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ محلے کی خواتین رشتے بتانے میں پیش تھی۔ ایسے اچھے گھرانے سے کون نہ رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن ان کی بیگم نے صاف کہہ دیا، بے شک لڑکی جنت کی حور نہ ہو اور نہ ہی لمبا چوڑا جہیز چاہیے، ہاں مگر عادت اور اعتبار کی اچھی ہو۔ اصل زندگی سورج یا جہیز کے سہارے، اچھی عادات کے سہارے گزرتی ہے۔ سب ان کی سمجھداری کے مزید قائل ہو گئے۔ تلاش شروع ہوئی اور ان کی من پسند بہویں مل گئی۔ گھر کے اوپر 2 پورشن وہ کافی پہلے تیار کروا چکے تھے، جو کرائے پر دے رکھے تھے۔ پورشن خالی کروا کر رنگ روغن کا کام شروع ہوا تو لوگ سمجھانے پہنچے، پاگل ہوئے ہو، بیٹوں کو الگ کرو گے، بہویں کس لیے بیاہ کر لا رہے ہو، خدمت لو ان سے، عادات کی ہچی کیوں ڈھونڈی ہے جب ساتھ رکھنا ہی نہ تھا تو۔ اسحاق صاحب اور ان کی بیگم نے لوگوں کی یہ بے تکی باتیں سنی اور مسکرا دیے۔ شادی ہوئی، شروع سے ہی دونوں بہویں الگ الگ پورشن میں رہی۔ نہ لڑائی کا خطرہ، نہ ساس سسر اور نند بوجھ معلوم ہوئے۔ بیٹے خوش اور تمام گھر والوں کو ذہنی سکون میسر۔ حقوق پورے ملے تو دونوں بہویں بھی خود آگے بڑھ کر ساس سسر کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی۔ رشتوں کا لحاظ، ادب، مربت، عزت اور محبت قائم رہی۔ کچھ ہی وقت میں دنیا ان کی سمجھداری کی مزید قائل ہو گئی۔ بیٹی کی شادی بھی انہوں نے نیک اور شریف لوگوں میں کی۔ اوپری منزل پر ایک اور پورشن کی تیاری لوگوں کو اجنبی میں ڈال دی۔ میاں اب یہ کس کے لیے؟ میری بیٹی کے لیے۔ ہائے لو بلا، اس کی کیا ضرورت؟ جہیز دو، ڈھیروں دعائیں دو اور رخصت کرو۔ بیٹیوں کو صرف ڈھیروں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میری بیٹی کے سر پر عزت کی چھت تو ہو، وہ بھائی بھاوجوں پر بوجھ نہ بنے، ورنہ ہم نے گھر کی بیٹیوں کو گھر کی نوکرانیاں بنتے بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی بولتی بند کروا دی اور آج بھی اسحاق صاحب کا گھرانہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان کی دور اندیشی کام آئی اور کچھ مسئلے اور معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا تو بیٹی داماد بھی اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سب کی اولادیں آپس میں بہت محبت اور سلوک سے رہتی ہیں اور دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر جیتے ہیں۔ اللہ ان کی گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھے، آمین۔